آج چونکہ کشمیر ڈے بھی اس حوالے سے لکھنے کی کوشش کی ہے تو سماعت فرمائیے۔ مقبوضہ وادی میں کئی روز سے ہونے والی موسلادھار بارش نے آج کچھ زیادہ ہی زور پکڑ رکھا تھا۔ بارش اتنی تیز اور دھواں دار تھی کہ قریب کی کوئی چیز بھی نظر نہیں آ رہی تھی۔ وادی میں تعینات بھارتی فوجی سب شدید پریشانی میں مبتلا تھے۔ وہ اپنی اپنی چوکیوں اور گاڑیوں میں محصور بارش کے رکنے یا کم ہونے کی دعائیں کر رہے تھے، مگر لگتا تھا کہ مینا آج بہت ناراض ہے جو تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ کافی ماہ سے جاری لاک ڈاؤن کی وجہ سے وادی کے ایک دیہی علاقے میں پیدل گشت پہ معمور دو بھارتی فوجی ملہوترا اور مدن لال کی حالت بھی اس وقت شدید بارش کی وجہ سے قدرے خراب تھی۔ دونوں کھلے آسمان تلے اور بھاری اسلحہ تھامے وردیوں میں ملبوس بری طرح بھیگ چکے تھے۔ ان کے لیے قدم اٹھانا بھاری ہو رہا تھا۔ جب بھی قدم آگے بڑھانے کی کوشش کرتے تو قدم من بھاری محسوس ہوتے۔ آس پاس ایسی کوئی چیز نہیں جس کے زیر اثر جا کر وہ پناہ لیتے۔ موٹی وردی اور جیکٹیں پہننے کے باوجود بھی سردی کی وجہ سے دونوں کے پر کپ کپی طاری تھی۔ انہوں نے اپنے ریڈیو کے ذریعے ریجیمنٹ سے رابطہ کر کے جیپ منگوانا چاہی، مگر شدید بارش کے باعث تمام تر مواصلاتی نظام بھی ناکارہ ہو چکا تھا۔ دونوں بڑے ہی فکر مند تھے کہ اگر بارش مزید اسی طرح جاری رہی تو مبادا دونوں کہیں موت کا شکار نہ ہو جائیں۔ اس دیہات میں کچے مکانوں میں رہائش پذیر غریب کشمیری بھی اس وقت پریشانی کا شکار تھے۔ اس تیز ہواؤں کے باعث بارش کی وجہ سے ان کے کچے مکانوں کی چھتیں بھی آپس میں لڑ کر بری طرح شور کر رہی تھیں۔ ان کے گھر بھی شدید متاثر تھے اور وہ اپنے گھروں سے باہر نکل کر اپنے گھروں کی حالت کو سنبھالنے کا سامان کرنا چاہتے تھے، مگر وہ بیچارے تیز بارش ہونے کے باوجود بھی خوف زدہ تھے کہ کہیں بھارتی فوجی انہیں گھروں سے باہر دیکھ کر انہیں تشدد کا نشانہ نہ بنا ڈالیں۔ اسی لیے وہ اپنے گھروں میں جمع ہونے والے پانی کو بھی باہر نہیں نکال پا رہے تھے، جبکہ انہیں معلوم تھا کہ اس خراب موسم کی وجہ سے بھارتی فوجی بھی اپنی گاڑیوں اور چوکیوں میں چھپے بیٹھے ہوں گے۔ اس کے باوجود ان کے دلوں میں اس قدر خوف بیٹھ چکا تھا کہ وہ گھروں سے باہر نکلنے سے پرہیز کر رہے تھے۔ آخر تک ہار کر دونوں ملہوترا اور مدن لال دیہات کے نسبتاً ایک پختہ گھر کی دیوار سے پشت لگا کر کھڑے ہو کر خود کو بارش میں مزید بھیگنے سے بچانے کی ناکام کوشش کرنے لگے۔ اسی دیہات کے ایک گھر کے مکین یاسین نے جیسے ہی گھر سے باہر نکل کر یہ دیکھنے کی کوشش کی کہ بھارتی فوج ان کے آس پاس تو نہیں ہے تاکہ وہ گھر کی حالات سدھارنے کے لیے کچھ بندوبست کر سکے، جیسے ہی وہ بارش میں نہاتا ہوا اپنی گلی کے کونے تک آیا تو اسے اپنے گھر کی دیوار کے ساتھ ہی وہ دونوں بھارتی فوجی کھڑے ملے۔ انہیں دیکھ کر وہ ایک دم گھبرا گیا اور ایک جگہ کھڑا ہو کر سہما ہوا سوچنے لگا کہ اسے بھاگ کر واپس گھر میں چلے جانا چاہیے۔ اگر وہ واپس نہ گیا تو مبادا یہ بھارتی فوجی اسے پکڑ کر اسے تشدد کا نشانہ بھی بنا سکتے ہیں۔ مگر دوسرے ہی لمحے ان کی حالت دیکھ کر اسے یہ سمجھنے میں دیر نہیں لگی کہ یہ دونوں بیچارے تو خود بارش کی وجہ سے پریشان نظر آ رہے ہیں۔ وہ کچھ دیر تک پہلے تو کھڑا سہما ہوا کچھ سوچتا رہا، پھر ہمت کر کے آگے وہ فوجیوں کی جانب بڑھ گیا اور ان کے قریب پہنچ کر بولا، صاحب بارش بہت تیز ہو رہی ہے اور آس پاس آپ کی کوئی گاڑی بھی نظر نہیں آ رہی۔ اگر آپ دونوں چاہیں تو بارش سے بچنے کے لیے آپ میرے گھر کے اندر تشریف لا سکتے ہیں۔ یاسین کی بات پر ملہوترا اور مدن لال نے ایک دوسرے کی جانب دیکھا، پھر مدن لال نے سخت گیر لہجے میں یاسین سے پوچھا، کاہے کرنا چاہتا ہے تو ہم پر یہ دیا؟ کہیں تو اندر لے جا کے ہماری ہتیا تو نہ کر دے گا؟ کیسی باتیں کرتے ہیں صاحب، اسلحہ تو آپ لوگوں کے ہاتھوں میں ہے، کرنا تو مجھے چاہیے۔ میں نہتا کشمیری بھلا آپ لوگوں کو کیسے ماروں گا؟ کیوں ماروں گا؟ یاسین نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ اس مہربانی کی وجہ بتائے گا تو؟ ملہوترا نے پوچھا۔ انسانیت صاحب، انسانیت ہی اس کی سب سے بڑی وجہ ہے۔ بارش ہے کہ تھمنے کا نام نہیں لے رہی۔ آپ لوگوں کو پریشان دیکھا تو آپ کی مدد کرنا چاہیے۔ یاسین نے خود بھی بارش سے بچتے ہوئے دیوار سے ٹیک لگا کر جواب دیا۔ یاسین کے اس جواب پر ایک بار پھر ملہوترا اور مدن لال نے ایک بار پھر ایک دوسرے کو دیکھا اور آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارہ کرتے ہوئے یاسین کے گھر جانے پر راضی ہو گئے۔ ٹھیک ہے چل، اور یاد رکھیو اگر ہم کو ذرا بھی نقصان ہویا
تو تیرا پورا خاندان کو مٹی میں ملا دیں گے. ویسے بھی تم لوگ آتنکوادیوں کے ساتھی ہو. مدن لال نے یاسین کو دھمکی دی. نہیں صاحب, آپ میرے گھر میں بالکل محفوظ ہیں. ہم مسلمان مہمانوں کی بہت قدر کرتے ہیں. جب بارش تھم جائے تو چلے جائیے گا. یاسین نے چہرے سے بارش کے پانی کو صاف کرتے ہوئے گھر کی جانب اشارہ کر کے کہا تو دونوں فوجی یاسین کے پیچھے پیچھے اس کے گھر میں داخل ہو گئے. یاسین کی بیوی نجمہ اور ان کے دونوں بچوں نے جب اپنے گھر میں 2 بھارتی فوجیوں کو دیکھا تو گھبرا گئے اور بچوں نے خوفزدہ ہو کر اپنی ماں سے لپٹ کر رونا شروع کر دیا, جس پر یاسین نے انہیں تسلی دی کہ گھبرانے کی بات نہیں ہے, یہ دونوں فوجی بارش کے تھمنے تک ہمارے مہمان ہیں. پھر دونوں فوجیوں کو گھر میں رکھی کرسیوں پر بیٹھنے کو کہا تو دونوں نے اسلحہ ایک جانب دیوار سے لگا کر کرسیوں پر بیٹھ گئے. یاسین نے فوراً ہی نجمہ سے ان کے لیے چائے بنا کر لانے کو کہا تو نجمہ ان کے لیے چائے بنانے باورچی خانے چلی گئی. کچھ ہی دیر بعد یاسین کی بیوی نجمہ ان دونوں کے لیے گرم گرم چائے لے آئی. جب دونوں فوجیوں نے گرم گرم چائے حلق سے نیچے اتاری تو چند ثانیوں بعد ہی دونوں کے جسم میں چائے کی حرارت پا کر پرسکون نظر آنے لگے اور ممنون انداز میں یاسین اور اس کی بیوی کو دیکھنے لگے. کافی دن رہنے والی موسلادھار بارش جب تھم گئی تو ایک بار پھر وادی میں بھارتی فوجیوں کی کارروائیاں تیز ہو گئیں. کشمیریوں کی نقل و حرکت روکنے کے لیے لاک ڈاؤن لگا دیا گیا. جب یہ لاک ڈاؤن طویل ہو گیا تو کشمیریوں کے کھانے پینے اور دیگر معاملات میں پریشانیاں پڑنے لگی اور انہیں اپنی زندگی گزارنا مشکل ہوتا نظر آنے لگا تو مجبوراً انہوں نے مزاحمت کرنی پڑی اور انہوں نے فوجیوں ٹولیوں کی شکل میں باہر نکل کر حق خود ارادیت کے نعرے بلند کر کے کشمیر پر غاصبانہ قبضہ ختم کرنے کا مطالبہ کر دیا, جس پر بھارتی فوج اور چراغپا ہو گئی اور جہاں بھی کشمیری نظر آتے ان پر اندھادھند لاٹھی چارج شروع کر دیتے تھے. مگر کشمیری ہار نہیں مان رہے تھے. وہ اپنے حقوق کے لیے نہتے مردانہ وار بھارتی فوجیوں سے مقابلہ کرنے کے لیے تیار تھے. بدقسمتی سے اسی دوران جب سرحد سے ملحقہ ایک علاقے میں بھارتی فوج کے ایک کانوائی کو نشانہ بنایا گیا جس کے نتیجے میں کئی بھارتی فوجی بھی ہلاک ہو گئے, تب سے بھارتی فوج درندوں کی طرح نہتا کشمیریوں کی جان کے دشمن اور زیادہ جان کے دشمن ہو گئے. جہاں بھی کوئی بوڑھا بچہ یا کشمیری نظر آتا تو اس پہ ٹوٹ پڑتے تھے, کیونکہ بھارتی میڈیا اور بھارتی حکومت کا کہنا تھا کہ یہ حملہ وادی کے کشمیریوں کی حمایت میں یافتہ دہشت گردوں نے کیا تھا. جب کشمیریوں کے خلاف بھارتی فوجی کارروائی مزید تیز ہو گئی تو کشمیریوں نے بھی اپنے دفاع کے لیے ان کے آگے سینہ پسپر ہو گئے. جب انہوں نے کشمیریوں کو متحد اپنے خلاف دیکھا تو فوج کے کرنل نے بھارتی فوج کو حکم دیا کشمیریوں کے گھروں پر حملے کر دیے جائیں. کرنل کے حکم پر فوجی اندھادھند کشمیریوں کے گھروں میں جاتے, گھروں میں گھس کر گھروں کو تہس نہس کرتے اور کوئی مرد گھر میں ملتا تو اسے بہیمانہ تشدد کا نشانہ بناتے. گھروں پہ حملہ کرتے کرتے وہ دیہاتی علاقے تک پہنچ گئے اور کچے مکانات میں گھس کر توڑ پھوڑ مچانے لگے. جیسے ہی کچھ بھارتی فوجیوں نے گاؤں میں یاسین کے گھر میں گھسنے کی کوشش کی تو مدن لال اور ملہوترا فوراً سامنے آ گئے. انہوں نے یاسین کے گھر کو نقصان پہنچانے سے دوسرے فوجیوں کو روکا. تمہارے دل میں اس گھر کے لیے ہمدردی کاہے آ رہی ہے؟ نہیں تم اس گھر کو تم لوگ اس گھر کو بھی ہاتھ نہیں لگاؤ گے, ملہوترا نے کہا. کیوں؟ یہ تیرے چاچے کا گھر ہے جو ہاتھ نہ لگا. ایک فوجی نے ملہوترا کو آنکھیں دکھا کر کہا. دیکھ رمیش سنگھ, جب میں نے کہہ دیا تو کہہ دیا, اس گھر کو ہاتھ نہیں لگانا. مدن لال نے بھی آنکھیں دکھائیں. کیوں تم دونوں اپنی جان کے دشمن بنے ہوئے؟ اگر کرنل کو پتہ چل گیا کہ تم ان کے لیے اپنی ہمدردی رکھتے ہو تو تمہارے لیے اچھا نہ ہوگا. اس لیے بہتر ہے کہ ہمیں ہمارا کام کرنے دو, تم لوگ بیچ سے ہٹ جاؤ. ایک اور فوجی نے گرداری لال نے کہا. ہاں ہم رکھتے ہیں اس سے ہمدردی. جس روز ہم دونوں یہاں اکیلے بارش میں موت کے ساتھ جنگ لڑ رہے تھے, ساری بٹالین پتہ نہیں کہاں مر گئی تھی, تب اسی گھر کے رہنے والے کشمیری نے ہمیں پناہ دی تھی, ورنہ تو ہم کب کے مر چکے ہوتے. مدن لال نے وجہ بتائی. گھر کے باہر شور شرابے کی آواز سن کر یاسین اور اس کی بیوی گھر کی کھڑکی میں کھڑے باہر تماشا دیکھنے لگے. دونوں نے مدن لال اور ملہوترا کو بحث کرتے دیکھ کر پہچان لیا تھا. دونوں دل ہی دل میں اللہ کا شکر گزار تھے
کہ اس دن کی نیکی آج کام آ گئی، ورنہ فوجی ان کے گھروں میں گھس کر ان کے گھر کو نہ صرف الٹ پلٹ دیتے بلکہ انہیں مارتے پیٹتے بھی۔ اس کٹن حملے میں اس کٹن سمے میں اس گھر میں رہنے والے کشمیری نے ہمیں پناہ دی تھی، اور ہمارا ضمیر اس بات کی اجازت نہیں دے گا کہ ہم اس کے احسان کا بدلہ اس کا گھر توڑ کر کریں۔ یہ کبھی نہ ہو سکت۔ ملہوترا نے آنکھیں دکھا کر حتمی انداز میں کہا، ہاں یہ کشمیری اپنے دشمنوں کا یعنی ہمارا محسن ہے۔ مدن لال نے بھی جوش سے کہا، دشمن بھی کبھی محسن ہوا ہے؟ میں کہتا ہوں ہمیں اپنا کام کرنے دو۔ رمیش سنگھ نے بھی آنکھیں دکھائیں، تم بزدلوں سے ہمارا یہ محسن بھلا ہے، اس نے ہمیں اس دن پناہ دی۔ ملہوترا نے ترکی بترکی جواب دیا، ملہوترا جا ہمارے آگے سے ہٹ جا ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ گرداری لال نے ملہوترا پر رائفل تان لیا، لے خوشی سے چلا دے ہم پر گولی، ہم اپنے محسن کا ساتھ ایسا ہرگز نہ ہونے دیں گے۔ مدن لال نے سینہ آگے کر کے کہا، دیکھ میں آخری بار بول رہا ہوں، کیوں تو بھی ان مسلحوں کے ساتھ مارا جانا چاہتا ہے؟ گرداری نے مزید آنکھیں دکھاتا ہوا، ایسا نہ ہو گرداری کہ تو الٹا ہی ہمارے ہاتھوں مارا جائے۔ مدن لال نے غصے سے کہا، تو مجھے یعنی گرداری لال کو دھمکا رہا ہے؟ تیری ایسی کی تیسی۔ گرداری لال نے مدن لال کا گریبان پکڑتے ہوئے کہا۔ اسی اثنا میں رمیش سنگھ نے مدن لال کی طرف سیدھا فائر کر دیا، جس سے وہ بری طرح زخمی ہو کر زمین پر گر پڑا۔ مدن لال کے زخمی ہونے کے بعد ملہوترا نے بھی ان پر اندھدھند فائرنگ شروع کر دی۔ دیکھتے ہی دیکھتے پوری وادی فائرنگ سے گونج اٹھی۔ یاسر کی ایک چھوٹی سی نیکی کے بعد 15 منٹ کی آپس کی جنگ میں نہ جانے کتنے ہی بھارتی فوجی آپس میں لڑ مر کر مارے گئے۔ جی بہت شکریہ۔